بات کہہ کے مجلس ختم ہو گئی، انہوں نے ذراہ مذاق ان سے بات کی۔ اگلے دن ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا حکیم صاحب آپ نے جو بات کی اس نے تو میری نیند اڑا دی ہے۔ میں کل کا یہی سوچ رہا ہوں کہ واقعی مرزا غلام احمد کو تو مالی خولیہ تھا، تو مجھے کیا ہے؟ اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تائب ہوتا ہوں اور مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ انسان کی جو وابستگی ہوتی ہے کسی جماعت کے ساتھ، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ما ان تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنتی لن تضلوا، جب تک تم اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو لازم پکڑا رکھو گے، اس کو معیار سمجھو گے، اس وقت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جب بھی کتاب اللہ اور سنت رسول سے الگ ہونے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کی کتاب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، سیرت مطہرہ کے علاوہ کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ آپ کسی اور چیز پر اس امت کو اکٹھا کر لیں یا ان کو ہدایت دے سکیں۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو اس کو ہم نبی کے طور پہ تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں جس کا وعدہ کیا گیا ہے جو دوبارہ دنیا میں آئیں گے، تو پھر اس پر ان علامات، ان اوقات اور وہ ساری چیزیں ثابت ہونا ضروری ہیں جو احادیث صحیحہ کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ ہر آدمی کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے کہ میں مسیح موعود ہوں، مسیح ہوں جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا، تو یہ تو ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن ثابت ہوتا ہے ان روایات سے جو روایات حضرت عیسیٰ کے دوبارہ دنیا کے اندر آنے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اس لیے یہ ایک تمہید کے طور پہ بات تھی کہ عام آدمی کہتا ہے کہ آدمی قادیانی کیوں ہوتا ہے، یا ایک آدمی اس عقیدے سے وابستہ کیوں ہو جاتا ہے، تو یہ فتنہ قادیانیت ہو یا اور کوئی فتنہ ہو، اس کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے یہ انسان کی اندھی عقیدت اور آنکھیں بند کر کے کسی شخصیت کے پیچھے چل پڑنا ہوتا ہے۔ قادیانیت جو ہے آپ کے ذہن کے اندر ہوگا، آپ میں سے جنہوں نے تاریخ کو تھوڑا بہت پڑھا ہے، بر صغیر کے حوالے سے، خاص طور پہ ہندوستان کا جو علاقہ ہے اس کے اندر یہ فتنہ پیدا ہوا ہے۔ عرب دنیا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی ایک خاص قسم کے حالات کے اندر یہ فتنہ جو ہے پیدا ہوا ہے۔ اگر 1857 کو آپ ذہن میں رکھیں، 1857 وہ سال ہے جب بر صغیر سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی ہے اور انگریز نے اس کا کنٹرول سنبھالا ہے، یعنی جنگ آزادی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے تقریباً 40-50 سال کا عرصہ انگریزوں کی بر صغیر آمد کا عرصہ ہے کہ جب وہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے تجارت شروع کی۔ تو 1857 کی جنگ ہارنے کے بعد مسلمان جو ہے، اب ان کا جو تعلیم کا طریقہ کار تھا، جو ان کا معاشرے کو کنٹرول کرنے کا، یعنی جس کو ہم انتظامی صلاحیت کہتے ہیں، یہ سارا کچھ انگریز کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تعلیم بھی ان کی، نظام بھی ان کا، سیاست بھی ان کی، سیاستدان بھی ان کے۔ اور مسلمانوں نے اپنی دین کی تعلیم کے بچاؤ کے لیے مدارس قائم کیے، مدرسے قائم کیے، اور دوسری طرف دینی تعلیم کے لیے الگ سے سکول جو ہیں وہ قائم کیے گئے، اور ان سکولوں اور کالجز کے اندر وہ تعلیم کے جو بالکل دین سے آپ کہہ لیجئے دوری کی تعلیم ہے، یہ جس کے اندر دین کا تصور، غلط تصور جو ہے وہ انسان کو دیا جاتا ہے، تو مسلمان کے ذہن کے اندر دین کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ اور اس کا اظہار آپ دیکھ لیجئے کہ پھر فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا کہ حدیث کی کیا حیثیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے، اور بطور انسان انہوں نے باتیں کی وہ دین کے طور پر تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اس کے اندر باقاعدہ علماء جو ہیں ان کو استعمال کیا گیا، اور علماء حدیث کے علماء انہوں نے حدیث کا جو ہے وہ انکار کرنا شروع کیا۔ قرآن کریم کے جو آیات ہیں جن کے اندر معجزات کا ذکر ہے، ان معجزات کا انکار کرنا شروع کر دیا گیا، اور بڑے بڑے نام لیوا، سر سید احمد خان بہت بڑا نام ہے، علی گڑھ کے سرپرست، انہوں نے معجزات کا، قرآن کریم کے معجزات کا انکار کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات جو ہے، اور پھر خاص طور پہ جب انگریز نے وہاں پہ حکومت قائم کی تو ساتھ وہ بہت بڑی تعداد میں مبلغین اور یعنی عیسائیت کی دعوت دینے والے اپنے ساتھ لے کر گئے، اور ایک بر صغیر کے اندر سلسلہ شروع ہوا، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بڑے بڑے مشہور مناظرے ہوئے۔ اب اس ساری صورتحال کو ایک طرف رکھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی اپنی جو صورتحال تھی آج سے کوئی مختلف نہیں تھی۔ اس وقت بھی آپس میں دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، اور آپس میں ایک دوسرے سے گریبان تھے، دست و گریبان تھے۔ تو مسلمان خارجی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی بہت مسائل کا شکار، اور ذہنی طور پر مسلمان
اس بات کی لیے تیار تھے یا دعا کرتے تھے کہ کوئی مسیح موعود جو ہے وہ آ جائے جو اس مسئلے کا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی دنیا میں اور اپنے اپنے گروپ اور جماعت کے ساتھ خوش ہے، تو دعا نکلتی ہے کہ اللہ کوئی بہتری کا سبب پیدا فرمائے اور امت متحد ہو جائے. تو اس وقت بھی ایک مسیح کی آمد کا ایک انتظار تھا کہ جس کا وعدہ کیا گیا مسیح موعود کا وہ آ جائے. مرزا غلام احمد نے اس فکر سے اور اس انتظار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس چیز کو جو ہے وہ اختیار کیا کہ میں مسلمانوں کی جو بے چینی ہے اس بے چینی کو اور مسلمانوں کے اندر اس چیز کا جو انتظار ہے اس انتظار کو کیش کروں اور اپنے آپ کو بطور مسیح، بطور مجدد، بطور مہدی اپنا تعارف کرواؤں اور لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنا شروع کروں. یہ بیسیکلی ایک وقت کا یا اس کا پورا پس منظر جو ہے وہ ذہن کے اندر اگر آپ کے ہو. تقریباً 1882-83 کے اندر پہلی دفعہ ان کی طرف سے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے اس بات کا اظہار ہوا کہ یہ مسیح ہیں جن کا انتظار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، یہ مجدد ہیں. تو مرزا غلام احمد کی زندگی کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں، یعنی اس تحریک کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب ان کی اپنی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو مرزا غلام احمد یہ ان کو اپنی تاریخ پیدائش کے حوالے سے بھی کوئی متعین تاریخ انہوں نے خود نہیں لکھی ہے. سب سے مشہور جو عام طور پہ ملتی بھی ہے وہ 1839 کا سال ہے، 1839، اور خود انہوں نے 1839 بھی ذکر کی ہے اپنی تاریخ پیدائش، 1840 بھی، اور اپنی کتاب تریاق القلوب میں 1845 بھی ذکر کی ہے. تو بہرحال 1839-1840 کا جو سال ہے یہ ان کی کتاب البریہ جو ہے اس کے اندر خود انہوں نے لکھا کہ میں اس سال قادیان کے اندر یہ پیدا ہوئے. یہ تقریباً لاہور سے انڈیا کی طرف، انڈیا کا جو پنجاب ہے ضلع گرداسپور، وہاں پہ اس علاقے میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی. یہ بیسیکلی تو مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ان کے والد غلام مرتضیٰ، ان کی والدہ چراغ بی بی، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اسی خاندان سے تھا. تو اپنے آپ کو مسیح یا اپنے آپ کو نبی کہلوانے سے پہلے تک ان کی جو تحریریں ہیں اس میں اس طرح کا تذکرہ نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی اور نسل سے ثابت کیا ہو. لیکن جب انہوں نے مسیح کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا کہ مسیح تو حضرت فاطمہ کی اولاد مہدی کا دعویٰ کیا حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، تو انہوں نے اپنے آپ کو حضرت فاطمہ کی اولاد سے ثابت کرنے کی کوشش کی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب دعویٰ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسب جوڑنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اسرائیلی بھی کہا. اور اسی طرح ان کی کتاب یہ تریاق القلوب اور کتاب البریہ، اسی طرح 40 رسالہ 40 ان کی کتاب ہے، تحفہ گولرویہ ان کی کتاب ہے. ان کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کبھی فارسی النسل کہا ہے، کبھی انہوں نے اسرائیلی کہا ہے، کبھی حضرت فاطمہ کی اولاد سے کہا ہے. یہ سارے مختلف مراحل جو ہیں یہ جیسے جیسے دعویٰ کرتے گئے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ لکھی ہیں. بچپن کے اندر جو ان کی اپنی زبانی جو باتیں لکھی گئی ہیں، یہ ساری جو میں باتیں آپ کے سامنے ان کی زندگی کے حوالے سے کر رہا ہوں، یہ کسی مسلمان کی تحریر کردہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ خود ان کی یا ان کے جو صاحبزادے ہیں جو بعد میں ان کے خلیفہ بنے مرزا بشیر احمد، ان کی طرف سے ان کی کتابیں اویلیبل ہیں اور انہی کتابوں کے اندر یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. بچپن کا جو ان کا زمانہ ہے اور اس کے اندر خود یہ ڈسکرائب اپنے آپ بیان کرتے ہیں کہ میرا بچپن کا وقت کیسا ہوتا تھا. تو بالکل پڑھائی سے دور رہنے والا شرارتی لڑکا اور چوری کرنے والا لڑکا. خود ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ہم دکان پہ گئے تو اس دکان پہ جو وہ نمک بیچتا تھا تو وہ نمک اس پہ کوئی لیکوڈ گرا، پانی گرا تو وہ تھوڑا سا جم گیا تھا. تو یہ اس طرح ہی محسوس ہوتا ہے جیسے چینی کی ڈلیاں بن گئی ہوں. تو انہوں نے وہ چھپ کر کے جیب میں ڈالیں اور باہر نکل کے وہ ساری جب منہ کے اندر بھریں تو ان کا سانس جو ہے وہ اس نمک کی کثرت کی وجہ سے بند ہونا شروع ہوا. خود انہوں نے اپنا یہ واقعہ ذکر کیا کہ بچپن میں ہم اس طرح کے کام کیا کرتے تھے. یہ بعد میں نبی بننے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ان کی جو یعنی بچپن کی باتیں اور لڑکپن کی باتیں ہیں، بڑی مضحکہ خیز باتیں ہیں. ان کو یہاں پہ اس وقت اب ممکن نہیں ہے ساری ان کی یہ جو رداد ہے اس کو بیان کیا جائے. ایک ان کی خاص طور پر جو چیز دیکھنے والی ہے کہ ان کا ایک بڑا عرصہ 1864 سے 1868 تک یہ سیالکوٹ کے اندر رہے اور انہوں نے علم نجوم کے ساتھ خاص شغف جو ہے وہ حاصل کیا، یعنی غیب کی خبریں بتانے کے حوالے سے. اور یہ جو توہم پرستی ہے جو ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم
کوئی ہمیں کہہ دے کہ یہ نحوست والی چیز ہے، ہم اس کو کہتے ہیں باقی یہ نحوست رجب کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، رمضان محرم میں شادی نہیں کرنی، یہ خرافات قسم کی چیزیں جو ہم نے اپنے اوپر اپنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے لیے بعد میں جب بیعت کا سلسلہ شروع کیا تو اسی وجہ سے منگل کے دن کو یہ منحوس کہتے تھے کہ منگل کے دن بیعت نہیں لیتے تھے۔ ان کا علم نجوم ان کو بتاتا تھا کہ منگل کے دن بیعت نہیں لینی۔ تو یہ آگے لوگوں کو ان کے مستقبل کے بارے میں خبردار کیا کرتے تھے، اور انسان خاص طور پہ بر صغیر کا مسلمان یہ مستقبل کے حوالے سے بڑا پریشان ہوتا ہے، اور کوئی آدمی اس کو ایسا مل جائے جو اس کو مستقبل کی باتیں بتائے تو اس کو بڑا ہی پیر اور مرشد سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے گرد جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے اکٹھا کرنا شروع کیا۔ پھر 1876 اور 1877 کا جو سال ہے، اس سال کے اندر آریہ تحریک ہندوستان کے اندر شروع ہوئی۔ اس آریہ تحریک کے خلاف مناظرہ کرنا، اور مناظرے کے حوالے سے انہوں نے بطور مبلغ اسلام کے اپنا کردار پیش کیا، اور تحریر کے اندر ان کو خاص ملکہ حاصل تھا، تو باقاعدہ انہوں نے اخبارات کے اندر ایک سلسلہ مضمون شروع کیا، اور واقعی آریہ سماج کو انہوں نے دندان شکن جواب دیے، اور ان کو خاموش بلکہ ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم جو میری تحریر یا میرے دعوے ہیں جو میں نے تمہیں چیلنج کیے، اگر ان کا جواب دو 10,000 روپے جو ہے وہ انعام دوں گا۔ تو وہ ان کا رد نہیں کر سکے۔ اس یعنی حوالے سے معاشرے کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر ایک بطور مبلغ اسلام کے ان کی ایک پہچان جو ہے وہ شروع ہوئی، اور لوگ ان کے ساتھ ملنا شروع ہوئے۔ واہ جی واہ حضرت، آپ نے کیا بات لکھ دی ہے، مزہ آ گیا ہے۔ تو یہ مناظرے کا جو ایک خاص طور پہ اگر آپ کے ذہن کے اندر ہو تو انسان کے موقف کو اگر آپ کا کوئی موقف ہے اور آپ کا وکیل وہ موقف پیش کر رہا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو آپ اس کو شاباش دیتے ہیں اور اس کے حق میں نعرے بلند کرتے ہیں، اس کو تھپکی دیتے ہیں، بہت اچھے۔ تو ان کو جب اس طرح کی شاباش ملنا شروع ہوئی، لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں ایک 50 جلدوں پر مشتمل کتاب جس کا نام براہین احمدیہ ہے، میں 50 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھ رہا ہوں، کے اندر تقریباً 300 سے زائد دلائل ہیں جو قرآن اور سنت سے وابستہ ہیں۔ ان دلائل کے بعد کسی کو اسلام کے حوالے سے بات کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، یعنی جتنے بھی معترضین ہیں عیسائیوں کے حوالے سے، آریہ سماج کے حوالے سے، ان سب کا منہ بند کر دوں گا۔ اب یہ 50 جلدوں کی کتاب لکھنے کے لیے مجھے بہت بڑے سرمایے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو ترغیب دینا شروع کی کہ اسلام کے خلاف بہت بڑا ایک محاذ ہے، مناظروں کے اندر چیلنج کیا جاتا ہے اسلام کو، تو یہ میرے ساتھ تعاون کریں، میں 50 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھ رہا ہوں۔ اس کتاب کے بعد کسی کو ہمت اور حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ تو لوگوں کو اس حوالے سے انہوں نے ترغیب دی کہ وہ پیسے دیں، اور یہاں تک بھی اغنیاء جو مالدار لوگ تھے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ صرف ایک دن کا بھی اپنے جو راشن ہے، ایک دن کا جو آپ کا کچن کا خرچہ ہے، اگر صرف وہی آپ ڈونیٹ کر دیں تو اس کتاب کا خرچہ پورا ہو جائے گا۔ تو عورتوں نے اپنے زیور تک اتار کے ان کو دیے کہ یہ اسلام کی خدمت اور اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے تقریباً یہ 1870 بات کر رہا ہوں، 1880 میں پہلی جلد جو ہے وہ انہوں نے شائع کی ہے، اور دوسری جلد بھی اس کے ساتھ ہی کچھ دنوں کے بعد شائع کی۔ پہلی جلد اور دوسری جلد ٹوٹل ملا کر تقریباً 113 صفحات بنتے ہیں، اور پہلی جلد کے اندر تقریباً اگر کسی انسان کی بینائی بہت کمزور ہو، مثال کے طور پہ اتنی کمزور کہ یہاں پہ بیٹھا ہو اور اس کو اس دروازے کے اوپر جو چٹ لگی ہے وہ بھی نظر نہ آ رہی ہو کہ اس دروازے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، اتنے موٹے موٹے حروف کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ایک اشتہار شائع کیا کہ اس کتاب کی تیاری کے اندر بہت وقت لگ رہا ہے، بہت سرمایہ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں۔ یہ صرف اشتہار پر مشتمل پہلی جلد تھی، اور اس کے اندر بھی تقریباً اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ، یعنی پہلی 2 جلدوں کے بعد لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارا یہاں پہ ضائع ہو گیا ہے۔ اور پیسہ استعمال کہاں پہ ہوا؟ ان کی جو جائیداد تھی جو گروی رکھ لی گئی تھی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، وہ چھڑوانے کے اندر، وہ زمین واپس لینے کے اندر انہوں نے وہ ساری رقم جو ہے اس سے وہ زمین جو ہے واپس لی ہے۔ یہ یہاں سے ان کی تحریری اور تصنیف آغاز ہوتا ہے۔ 1880 سے لے کر 1908 ان کی وفات ہے۔ یہ 30 سال جو ہیں، یہ 30 سال ان کی تحریک کے اور ان کے بطور مجدد، بطور مسیح اور بطور نبی، یہ سال تقریباً یعنی 1880 سے لے کر 1908 تک، اس کو بھی مصنفین نے، مورخین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔
پہلا جو ان کا لائف کا جو پہلا پیریڈ ہے اس حوالے سے وہ 1882 سے 1890 تک کا ہے، اور دوسرا ان کا 1890 سے 1901 تک کا، اور تیسرا جو ہے 1901 سے 1908 تک کا۔ 1880 میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے یعنی بطور مبلغ اسلام اپنی ایک پہچان کروائی معاشرے کے اندر، اور براہین احمدیہ کے نام سے اپنی کتاب 50 جلدوں والی کتاب کا ایک اشتہار مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا۔ اب 1882 سے لے کر اور 1890 تک یہ بطور مجدد، بطور مثل مسیح، یعنی انہوں نے اس پہلے 10 سال کے عرصے میں اپنے آپ کو مسیح نہیں کہا بلکہ مثل مسیح کہا، کہ جس طرح کے مسیح کا دعویٰ یا جس طرح کے مسیح کا وعدہ کیا گیا حدیث کے اندر، میں اسی کی مانند ہوں، جس طرح ان کی صفات ہیں۔ اور ہر صدی میں کیونکہ ایک مجدد پیدا ہوتا ہے تو میری حیثیت مجدد کی ہے، میں دین کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پہلے جو ان کے 10 سال تھے دعوت اور تبلیغ کے، اس میں اس چیز کا اظہار نہیں کیا گیا کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ ان کی وقت کے ساتھ ساتھ حالت تبدیل ہوئی ہے، اور یہ مجدد سے مثل مسیح کی طرف گئے ہیں، پہلے بطور مجدد اور اس کے بعد مثل مسیح، اور 1890 سے لے کے 1900 کا یہ جو 10 سال ہیں، ان 10 سالوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو مسیح کہا ہے۔ اور اسی عرصے کے اندر انہوں نے خاص طور پہ اپنے جو بھی معتقدین تھے، جو بھی ان کے ارد گرد کے لوگ تھے، یہ باقاعدہ جو تحریک اور باقاعدہ ایک امیر کی حیثیت سے جنہوں نے کام شروع کیا، تقریباً یہ 1888 کا وقت بنتا ہے۔ 1880 سے انہوں نے یعنی بیعت لینا شروع کی، لوگوں سے بیعت، جس طرح ایک لیڈر جو ہے وہ لوگوں سے بیعت لیتا ہے کہ تم میری پیروی کرو گے اور جو میں بات کہوں گا اس پر عمل کرو گے، جس چیز سے روکوں گا اس سے رک جاؤ گے۔ تو انہوں نے بیعت کا سلسلہ تقریباً یہ 1888 میں شروع کیا ہے۔ اور اس میں بھی ایک اس سے پہلے دلچسپ بات بلکہ معلوماتی بات ہے، ان کی 2 شادیاں ہوئی ہیں۔ پہلی شادی انہوں نے تقریباً 1855 میں کی ہے، اور دوسری شادی ان کی 1884 کے اندر ہوئی ہے۔ 1884 میں یہ تقریباً ان کی عمر جو ہے یہ 45 کے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے۔ تو اس وقت ان کا جو ازدواجی تعلق ہے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ، اور یہ تقریباً انڈر 20 ہے، 20 سال سے کم لڑکی ہے یہ، اس کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس حوالے سے انہوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی پرسنل لائف کے حوالے سے، تو انسان کو پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان جو اپنی مطلب قوت باہ کا ذکر جو ہے وہ اس انداز میں کرتا ہو اور خود اپنے آپ کو بعد میں نبی بھی کہہ رہا ہو، تو یہ کیسا بے وقوف انسان ہے جو اپنی یہ پرسنل لائف کی باتیں اس انداز میں لوگوں کے سامنے نقل کر رہا ہے۔ تو بہرحال، اور دوسری جو ان کی بیوی تھی 1884 میں جس سے شادی ہوئی ہے، اسی کی اولاد ہے آگے جو بعد میں خلیفے کے حوالے سے جو ہے وہ یعنی انہی کی نسل سے خلیفہ چل رہا ہے۔ پہلا خلیفہ ان کا مرزا بشیر احمد، اور اس کے بعد آگے یہ بھی بنیادی ان کے اندر جو 2 گروپ بنے ہیں، ایک ان کا لاہوری گروپ ہے اور دوسرا ان کا ربوہ کا گروپ ہے۔ تو ربوہ والے جو ہیں، ربوہ والے یہ بیسیکلی ان کی نبوت کے قائل ہیں کہ یہ مرزا غلام احمد نبی ہیں، اور بطور نبی ان کو جو ہے وہ ان کو یعنی اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ ان کی یہ جو گروپ ہے یہ ان کی اولاد کا گروپ ہے، اور اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ یہ خلافت جو ہے یہ اولاد سے باہر نہیں نکلے گی، بیٹا اور بیٹے کا بیٹا اسی انداز میں بھی چل رہی ہے۔ دوسرا جو لاہوری گروپ ہے وہ اس نظریے سے اتفاق نہیں رکھتا، اور وہ مرزا غلام احمد کو نبی بھی نہیں مانتے، لیکن ان کو بطور مجدد، بطور ریوائول کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ ایک اہم پرسنالٹی سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 2 گروپس جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی موجود ہیں۔ تو 1888 میں انہوں نے باقاعدہ دعوت والے میں شروع کی، اور 1890 سے 1901 تک بطور مسیح کہ میں ہی وہ مسیح ہوں۔ اور ان کی اس زندگی کے اگر آپ حالات پڑھیں، کیونکہ وہ سارے کوٹیشنز نقل کرنا میرے پاس یہاں محفوظ ہیں، وہ کتاب کے اندر ہیں، ساری کوٹیشنز نقل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں ان کے 1-2 حوالہ جات آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ جو آدمی ایسی بات کہتا ہے تو پھر بھی لوگ اس کو اپنا لیڈر سمجھتے ہوں، اس کو نبی سمجھتے ہوں اور اس پر ایمان لے آتے ہوں، تو بہت ہی کم پستی اور کم عقلی ہے۔ یہ جو 1890 سے 1901 تک کا ان کا ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر انہوں نے نعوذ باللہ جب انہوں نے خود کہا کہ میں مسیح ہوں، تو پھر یہ سوال اٹھا کہ مسیح تو حضرت مریم سے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو نسوانیت میں تبدیل کیا کہ میں عورت بنا، مریم بنا، اور نعوذ باللہ انہوں نے پھر کہا کہ مجھ سے خدا کا ملاپ بھی ہوا،
اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ مجھے حمل ہوا، اور پھر میں نے جو یہ ساری باتیں ان کی کتابوں کے اندر نقل ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ان کے مخالفین جو ہیں وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ان کی کتاب براہین احمدیہ اور اس کی جلد 7 ہے، صفحہ نمبر 418 ہے. اس میں خود لکھتے ہیں کہ 2 برس تک میں نے صفت مریمیت یعنی حضرت مریم کی جو صفت تھی اس میں پرورش پائی اور پردے میں نشو و نما پاتا رہا. پھر آگے چل کے یہ براہین احمدیہ جلد 5 اور صفحہ 63 میں لکھتے ہیں مجھ سے خدا کا ایک نہانی تعلق قائم ہوا جو قابل بیان نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور اسی میں پھر آگے جب خدا سے ملاپ ہوا تو خدا نے کہا اے مرزا خدا تیرے اندر آیا، نعوذ باللہ. اور اسی کتاب کے اندر آگے چل کے پھر لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا صاحب جو ہے وہ اپنے یہ رائٹر کی طرف سے بات ہے کہ ایک موقع پر اپنی یہ حالت بیان فرمائی کہ کشف کی حالت میں مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس قسم کی یعنی تحریریں جو ہیں یہ مرزا غلام احمد کی طرف سے شائع ہوئیں اور لوگوں نے تسلیم کیا. لوگوں نے کہا کہ بالکل مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور آج بھی یہ چیزیں ان کی کتابوں کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں. اور پہلے 1901 سے پہلے تک انہوں نے اپنے آپ کو بطور نبی یعنی نبوت کا کلیم نہیں کیا. پہلے میں نے کہا مجدد کہا، پھر مثل مسیح جیسا ہوں، اور پھر خود مسیح بن گئے کہ جس مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا وہ میں ہوں. اور اس کے لیے پھر اسرائیلی بھی اپنے آپ کو ثابت کیا، پھر نعوذ باللہ اپنے آپ کو مریم بنایا، پھر اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کے ساتھ ملاپ کروایا، بچہ جنا. 1901 سے 1908 کا ان کا جو عرصہ ہے، اس عرصے میں انہوں نے اپنے آپ کو خدا اور نبی کے درجے پر لے گئے. نبی پہلے 1901 سے پہلے تک کہتے رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس امت کے اندر نہیں آئے گا. یہ واضح طور پہ انہوں نے لکھا ہے. لیکن یہ جو آخری 7-8 سال کی تحریریں اس کے اندر وہ خود نبی بن گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا مجھ پر انعام ہوا ہے تو میں اپنے اس انعام کو کیوں چھپاؤں. اب اللہ نے مجھے اسی طرح مجھ سے خطاب کیا جس طرح اس نے موسیٰ سے کیا، جس طرح ابراہیم سے کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو مجھ سے بھی اس نے اسی طرح کلام کیا، اور میں بھی اسی طرح نبی ہوں جس طرح وہ نبی ہے. تو بطور نبی جو ہے انہوں نے اپنا تعارف یہ آخری سالوں کے اندر کروایا. اور پھر ان کی جو کتاب ہے تذکرہ، جو بطور وحی کے قادیانیوں کے درمیان بطور وحی جس طرح ہم قرآن کو وحی مانتے ہیں اس طرح وہ تذکرہ کو وحی مانتے ہیں، اور مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ان کی زندگی کے جو درجہ بدرجہ حالات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. 1908 کی یعنی ان کی وفات کے بعد، اور اس کی وفات کی جو روداد ہے وہ بھی بڑی عجیب ہے. اس کو جو بیماریاں تھیں ان بیماریوں کو بھی اگر آپ پڑھیں، مثال کے طور پہ خود ان کی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں نقل ہیں. اس کو کثرت بول کی بیماری تھی، پیشاب اتنا زیادہ آتا تھا، کہتا ہے کہ دن میں 100 مرتبہ مجھے باتھ روم میں جانا پڑتا تھا. اس کو جو ہے وہ بیماری تھی. اسی طرح سے خود ان کے بیٹے میاں بشیر احمد نے نقل کیا کہ ان کو ہسٹریا کی بیماری تھی. ان کو مرکی کے دورے جو ہیں وہ پڑتے تھے. نارمل کنڈیشن میں شاید ان کا اتنا وقت نہیں گزرا جتنا بیماریوں کے اندر. اور ظاہر بات ہے جو آدمی اس طرح کے دعوے یا باتیں کرتا ہے اس پہ اللہ کا عذاب اس کی زندگی کے اندر بھی آتا ہے. اور اس کی جو خاص طور پہ موت ہوئی ہے اس حوالے سے بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ بہت بڑے مناظر تھے، داعی اسلام تھے. تو 1907 میں مرزا غلام احمد نے ان کو چیلنج کیا کہ ہم میں سے جو سچا ہے وہ زندہ رہے گا اور اس کی زندگی میں دوسرے کی موت ہو جائے گی. تو 1908 کے اندر خود اس کی موت واقع ہوئی، اور مولانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ اس وقت حیات تھے. تو خود اپنے دعوے سے جو اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر کے دنیا سے گیا ہے. تو بہرحال اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہے انہوں نے مسند اقتدار سنبھالی ہے ان کی، اور اس کے بعد سلسلہ جو ہے وہ ان کے اندر چلتا جا رہا ہے آگے تک. قادیانی جب کسی موقع پہ کسی ساتھی سے بات ہو اس حوالے سے، ان کا جو پہلا اٹیک ہوتا ہے وہ حدیث کی حجیت پر کرتے ہیں. حدیث کی کیا اتھارٹی ہے، کیا اتھینٹسٹی ہے. حدیث تو بعد میں 200 سال بعد لکھی گئی ہے. امام بخاری نے حدیث کی کتاب پہلی لکھی ہے، اور وہ 256 میں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 250 سال کے بعد وہ کتاب لکھی گئی ہے. تو اس کے اندر بہت سے راوی بھی ایسے ہیں کہ جن راویوں کے بارے میں خود مسلمانوں نے کہا کہ وہ راوی
ان کے اوپر جو ہے وہ یعنی ان کی صداقت مکمل طور پہ ثابت نہیں ہے. تو یہ تو ایسی روایات تم لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں. حدیث کی حجیت جو ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں. پھر دوسرا جو ان کا بڑا ایک ٹریپ کرنے کا طریقہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مردہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مر چکے ہیں, سری نگر میں ان کی قبر ہے اور وہاں وہ دفن ہے. اور پھر اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو نبی یا جو مسیح آنا تھا, حضرت عیسیٰ کا ذکر جو ہے احادیث کے اندر, وہ عیسیٰ جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھے اور وہ اپنا وقت گزار کے جو ہے چلے گئے ہیں. اب بس قیامت کا انتظار ہے, قرب قیامت ہے. اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مرزا غلام احمد مسیح تھے, مجدد تھے, اور پھر آخر میں وہ نبی بھی بنے. پہلے کبھی کسی کو وہ نبی کے طور پہ تعارف نہیں کروائیں گے مرزا غلام احمد کا. آخری درجے میں جا کے جب انسان ان کی ٹریپ کے اندر آتا ہے تو پھر وہ بطور نبی, اور جو وہ کہتا ہے وہی دین ہے. اسی لیے قادیانی اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھتے ہیں اور اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں. یعنی ان کی نظر میں آپ کی حیثیت مشرکین, ملحدین, کفار سے کوئی مختلف نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے بقول جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتا وہ سچا مسلمان, اعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایک اس کا پورا تاریخی پس منظر جو ہے وہ اگر ذہن کے اندر ہو تو اس حوالے سے ایک بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ میں سے اگر کسی ساتھیوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ ایک سوال جو ہے یہ عام طور پہ کیا جاتا ہے اور غیر مسلم کرتے ہیں کہ قادیانی کافر کیوں ہیں, آپ ان کی مسجد کو مسجد کیوں نہیں تسلیم کرتے, آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے, وہ بھی کتاب اللہ کو مانتے ہیں, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بھی مانتے ہیں, حضور کی نبوت کا انکار نہیں کرتے, لیکن آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے. تو یہ سوال مولانا زاہد الراشدی صاحب سے امریکہ کے اندر ایک یہودی نے کیا. انہوں نے جو جواب دیا وہی جواب میں آپ تک منتقل کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے جب یہودی نے یہ سوال کیا کیا وجہ ہے کہ تم قادیانیوں کو مسلمان نہیں مانتے ہو, حالانکہ وہ تمہاری کتاب بھی مانتے ہیں اور تمہارا نبی بھی مانتے ہیں, اور مسلمان ہونے کے لیے یہی شرط ہے, اللہ کو ایک مانو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو, اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانو. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو یہودی ہے اس کی تعریف کیا ہے. یہودی کی تعریف یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہے, اور تورات یہ کتاب جو ہے اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل, یہی یہودی کی تعریف ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا عیسائی جو ہے, عیسائی حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کی کتاب تورات کو بھی مانتے ہیں, لیکن تم ان کو یہودی کہنے کے لیے تیار نہیں ہو, تم ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ یہودی ہیں. کیوں؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ وہ حضرت موسیٰ اور تورات کے بعد ایک اور نبی اور ایک اور کتاب کو بھی مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ اور انجیل کو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک. انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں, اور میں مسلمان ہونے کے ناطے سے حضرت موسیٰ کو, ان کی کتاب تورات کو, حضرت عیسیٰ کو, ان پر نازل شدہ کتاب انجیل کو, ان چاروں کو مانتا ہوں. کیا تم مجھے یہودی ماننے کے لیے تیار ہو یا عیسائی ماننے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے بعد ایک اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب قرآن کو مانتے ہو. اس نے کہا ٹھیک. اس نے کہا کہ اب آگے بھی چلو ذرا, جو آدمی ہمارے بعد مرزا غلام احمد کو نبی, تذکرہ کو کتاب یعنی اللہ کی کتاب سمجھتا ہو, وہی سمجھتا ہو, اس کو مسلمان کہو گے؟ جس طرح تم نے پہلے عیسائی کو یہودی نہیں مانا اس وجہ سے کہ وہ ایک اور کتاب اور نبی پر ایمان رکھتا ہے, جس طرح تم نے مسلمان کو عیسائی اور یہودی نہیں مانا اس لیے کہ وہ محمد اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, تو پھر کیسے تم کسی قادیانی کو مسلمان کہہ سکتے ہو جو قرآن اور محمد کے بعد ایک اور کتاب اور ایک نبی کا اقرار کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بات سمجھ میں آتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہودی نے پوچھا کہ تم ان کے حوالے سے اتنے متشدد کیوں ہو, ان کے اتنے خلاف کیوں ہو, ان کے حقوق ان کو کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کون سے حقوق ہم ان کو نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح ان کی مسجد ہے تم ان کی مسجد کو مسجد نہیں کہنے دیتے, ان کے آدمی کو تم مسلمان ڈکلیئر نہیں کرتے, تو ان کو تم اس قدر ان کے حقوق کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک کمپنی 100 سال سے کام کر رہی ہو, اس کمپنی کا اپنا ایک ٹریڈ مارک ہوگا, اس کمپنی کا ایک اس کی کمپنی کا ایک نام ہوگا. اگر 100 سال کے بعد اسی کمپنی سے 2-4 لوگ الگ ہو کے بنائیں
اور ایک نئی کمپنی بنا کے وہی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرنا شروع کر دیں، تو کیا اس نئی کمپنی کو پرانی کمپنی کا نام استعمال کرنے کی اجازت ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ نیا کام وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ اس کمپنی کا ٹریڈ مارک اور لوگو نہیں استعمال کر سکتے۔ وہ اپنا عبادت خانہ بنا سکتے ہیں لیکن اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ وہ اپنی کتاب، جو بھی ان کی کتاب ہے جس کو وہ وہی کہتے ہیں، بھلے وہ ہو، لیکن اس کو وہ قرآن نہیں کہہ سکتے۔ اور وہ جو کمپنی ہے یعنی اسلام، کمپنی کا نام بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب دنیاوی طور پر تمہارا اصول یہ ہے تو یہ یورپ کی یا مغرب کی بہت بڑی زیادتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس بات پہ مجبور کریں کہ وہ قادیانیوں کو مسلمان تسلیم کریں۔ یہ دوہرا پن ہے، یہ زیادتی ہے، یہ دنیاوی اصولوں کے بھی خلاف ہے اور دینی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ یہ ہمارا یورپ سے مطالبہ ہے کہ جس طرح عیسائی یہودی نہیں ہو سکتا، مسلمان عیسائی اور یہودی نہیں ہو سکتا، اسی طرح قادیانی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا اپنا دین ہے، اپنا نبی ہے، اپنی کتاب ہے، وہ اپنی اس حیثیت کو اور اپنے اوپر سے مسلمان کا اور اسلام کا لیبل اتارے، اپنے آپ کو قادیانی اور اپنے آپ کو ایک نئے مذہب کے طور پہ اپنا تعارف کروائے۔ مسلمان اور اسلام کو پردہ رکھ کے اسلام اور مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اور آخری بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو آج کے دور کے اندر قادیانی ہے، چاہے یہاں پہ اس معاشرے کے اندر موجود ہوں یا پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر موجود ہوں، یہ قادیانی اگر پیدائشی قادیانی ہے، یعنی پیدا ہی قادیانی کے گھر میں ہوا اور بعد میں بھی قادیانی ہی رہا، یہ مرتد نہیں ہے۔ مرتد میں اور قادیانی اور غیر مسلم میں بہت بڑا فرق ہے۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو دین سے پھر جاتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد نعوذ باللہ دین سے پھر جائے۔ پیدا ہی قادیانی ہو، پیدا ہی غلط عقیدے پر ہو، وہ مرتد نہیں ہوتا۔ یہ نا مسلمانوں کے ذہنوں میں کہ قادیانی جو ہے وہ مرتد ہے، وہ قادیانی مرتد ہے جو اسلام کی حالت میں قادیانی مذہب قبول کرے، لیکن جو پیدا ہی قادیانی ہوا ہو، اسلام سے قادیانی کی طرف نہ گیا ہو، وہ مرتد نہیں ہے۔ اس لیے آپ جس طرح دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، اسی طرح ان غیر مسلموں کے ساتھ کہ جو قادیانی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا ایک مذہب ہے، ایک قادیانی گروپ ہے، جس طرح سکھ ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یعنی غیر مسلم گروپ ہے۔ اس لیے مرتد والی شرائط یا مرتد والی چیزیں ان پر امپلیمنٹ کرنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، یہ معاشرہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا معاشرہ ہے۔ یہاں پہ عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور لادین سیکولر بہت بڑی لابی جو ہے اس معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اس معاشرے کے اندر باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام، یہ ہم سب کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے اور لازمی ہے، اور یہی اس معاشرے کا حسن ہے۔ آج صبح بھی میں ادھر گرونلان شرکے میں گیا، یہاں پہ جو پریسٹ ہیں ان کی آج ریٹائرمنٹ تھی، تو مختلف مساجد سے اور مختلف ان کے جو اپنے چرچز ہیں ان سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور اسی طرح جمعے کے دن یہاں پہ ریلی گیونز داغ تھا نیچے ہمارے گرونلان تھور کے اوپر، وہاں پہ بھی مختلف مذاہب کے لوگوں نے اپنی اپنی نمائندگی اختیار کی تھی۔ تو مسلمان اس حوالے سے تھوڑا سا ایگریسو ہوتا ہے کہ ہماری اذان تو وہاں پہ کہی جائے، ہماری بات تو وہاں پر کی جائے، لیکن دوسری کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہ ہوں۔ اس معاشرے میں ہمیں تھوڑا سا رویہ اپنا اس حوالے سے تبدیل کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بات بھی ان کو سنائیں اور ان کی بات سننے کے لیے بھی حوصلہ پیدا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔